السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو حدیث کا نمبر پوچھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد کتاب کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھ لیا، پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے سبق میں پڑھا ہے اور جو کچھ آپ نے نوٹ کیا ہے، تو یہاں سے کلاس ختم ہونے کے بعد آپ کتاب کو کھولیں اور اس کو ایک مرتبہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں، اور جو کچھ آپ نے لکھا ہے تو آپ اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ساری جو باتیں ہیں ایک مرتبہ پھر دہرائی ہوگی، آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ تو یہ پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پڑھا، کتاب بند کی اور دوبارہ آ کر آپ کلاس کے اندر کتاب کھول رہے ہیں، تو اس سے علم نہیں آتا۔ پڑھنے کا پراپر طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اسی طرح یہاں سے جانے کے بعد کتاب کو کھولیں، پڑھیں، ترجمہ کریں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا کچھ اشکالات ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے یا اگر ممکن ہو تو استاد سے رابطہ کر کے آپ وہ معلوم کریں، اشکالات کو آپ جو ہے وہ رفع کریں۔ جب آپ کو یہ پتا ہوگا تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ آگے حدیث ہم کون سی پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہے، پہلے سے آپ کو پتا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ پڑھنے کا یہ بھی طریقہ کار ہے، اور اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ جو آپ نے آج پڑھنا ہے اس کا آپ پہلے سے مطالعہ کر کے آئیں۔ آپ خود کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی اشکال ہے، کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو حدیث ترجمہ تو آ رہا ہے لیکن اس کے اندر کچھ باتیں جو ابھی بھی قابل فہم ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار، اور اس سے جو ہے آپ کا علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ وگرنہ آپ جو پوری زندگی اسی طرح آپ نے سبق پڑھا، بند کیا، کلاس کے اندر اگر کھولا پھر جا کر بند کر دیا، تو اس سے جو ہے وہ محض کلاس کی حد تک پڑھنے سے علم نہیں آتا۔ جی ہاں بالکل صحیح 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 حج کا بھی ذکر ہے، صحیح، لیکن حج دونوں صورت میں جب صاحب استطاعت ہو تو۔ باب البیعۃ علی الصلوات الخمس، یہ باب ہے اس بیان میں کہ پانچوں نمازوں پر بیعت لینا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ معاملات پر بیعت لیا کرتے تھے، اور بیعت کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ آگے جو ہے وہ بڑھاتے اور وہ اپنا ہاتھ اوپر رکھتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کچھ باتوں کا معاہدہ لیتے۔ تو موجودہ دور میں اگر اسلامی خلافت قائم ہو اور شرعی خلیفہ ہو تو پھر تو یہ بیعت کا سلسلہ جاری دوبارہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انتہائی اہم معاملہ بیچ میں کوئی آ جاتا، جیسے جہاد پر بیعت کرنا، یا پھر اس طریقے سے کوئی اہم ترین معاملہ کہ جس کے اوپر دوبارہ سے معاہدہ لینے کی ضرورت پیش آ جائے، تو یہ بھی اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہ تو جمہوری طریقے سے منتخب کیے ہوئے حکمران کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور نہ ہی ہمارے دور میں جو مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں نہ ہی ان کے ہاتھ پر، کیونکہ جو شرعی خلیفہ ہوتا ہے بیعت صرف اسی کے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ یہاں پر موجودہ دور میں جی ہاں صحیح، ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ جو اختیار تھا یہ حکمران وقت کے پاس ہوتا ہے، جو شرعی خلیفہ ہوتا ہے، یہ پھر جو نا اس کے پاس ہوتا ہے جو شرعی طریقے سے منتخب ہو کر آیا ہو۔ میں یہاں پر آپ کو پڑھا رہا ہوں اور میں آپ سے بیعت لوں کہ آپ روزانہ پابندی کریں گے، مطالعہ کر کے آئیں گے، تو کیا یہ جائز ہو گیا؟ نہیں، یہ اپنی طرف سے یعنی یہ سمجھے کہ ایک اضافہ ہے، اپنے جو نا ان لوگوں کے اپنے اجتہادات ہیں۔
لوگوں نے بیعت تو چلو چھوٹا سا کام، اس سے بڑے بڑے کام کر دیے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں اہل حدیثوں کے اندر بھی ایسا معاملہ پایا جاتا ہے کہ وہ بھی بسا اوقات کچھ اہل حدیثوں میں سے کچھ ایک مخصوص جماعت وہ جو ہے وہ بیعت لیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صورت میں لیا تھا، اور آپ کے بعد ہر ایک صحابی نہیں لیتا تھا، ٹھیک ہے نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے تھے، یا جہاں تک ان کا پہنچنا ممکن تھا وہ وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے جو بیعت لی بھی صحیح، تو وہ خلیفے کے امیر ہونے کے اوپر جو انہوں نے بیعت لی. باقی وہ اپنے دیگر معاملات کے لیے یا ان کو اپنے حلقہ احباب میں یا حلقہ جماعت میں داخل کرنے کے لیے ان سے بیعت نہیں لیتے تھے. ایک تو دو وجہ تھی، ایک تو یا تو اسلام قبول کر لیتا تھا اس موقع پر، یا پھر یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ مخصوص کچھ معاملات ہوتے جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے، جیسے جو ہے وہ جہاد کے مدعے بیعت لینا. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص، جب بات پھیل گئی تھی ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو بیعت الرضوان جو ہوئی تھی، تو اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی. حالانکہ مسلمان تھے وہ، لیکن پھر بھی بیعت لی. تو مانا یہ کہ ایک جہاد کا معاملہ تھا اور قصاص لینے کا معاملہ تھا، تو اس وجہ سے بیعت لی. لوگ جو ہے اس کو شرط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بیعت لینا سنت ہے. تو سنت لینا یہ بھی ہے کہ جو بیعت لیتا ہے نا، اس کے لیے سنت یہ بھی ہے کہ وہ حدود بھی جو ہے وہ نافذ کر سکتا ہو، اس کے پاس اختیارات ہوں. یہ اپنی گلی کے اندر بجنے والے گانوں کو بند نہیں کروا سکتے. جی ہاں. عن ابی ادریس الخولانی عن ابی مسلم الخولانی قال اخبرنی، آپ کے ہاں کہاں سے؟ عوف بن مالک سے. عن ابی مسلم الخولانی، حدیث کا نمبر ہے 460. ابو مسلم خولانی سے روایت ہے، قال اخبرنی الحبیب الامین عوف بن مالک الاشجعی، صحابی رسول جو کہ محبوب ہیں، امانت دار ہیں، عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی. انہوں نے فرمایا، کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. فقال الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ فرددها 3 مرات، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا. کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ 3 مرتبہ دہرایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں، فقدمنا ایدینا فبایعناہ، بس ہم نے آگے کر دیے اپنے ہاتھ، بس ہم نے آپ سے بیعت کر لی. جو کچھ آپ کو معاہدہ لینا تھا، ہم نے یہ جانے بغیر کہ آپ کیا معاہدہ جو ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کر لی. فقلنا، بیعت کرنے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد بایعناک، تحقیق ہم نے آپ سے بیعت کر لی. فعلامہ، تو کس چیز پر؟ دیکھیں کیا ایمان ہے. بیعت کر لی، اگر بیعت کر لی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام اگر ان کو حکم دیتے کہ تم نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا، کیا وہ اسے پیچھے ہٹ دے؟ اگر یہ کہتے کہ تم نے سب نے جہاد کے اندر شریک ہونا ہے، اپنے آپ کو قتل کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ظاہری بات ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے. تو بیعت پہلے کی اور پوچھ بعد میں رہے ہیں کہ یہ بیعت ہے کس چیز پر. فعلام، پس کس چیز پر ہے. فعلامن، اصل میں یہ تھا فعلامن، فعلام، بس کس چیز پر یہ بیعت ہے. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. والصلوات الخمس، اور 5 نمازیں. اور یہی سے باب کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے 5 نمازوں کے پڑھنے پر بیعت لیا کرتے تھے. ذرا سوچیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے تو کیا کسی کی مجال ہے، کوئی ممکن ہے کہ وہ نماز کو چھوڑتا کسی بھی وجہ سے؟ بلکہ یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ بندہ بیمار ہوتا اور بیعت کی پاسداری کا یعنی اس حد تک خیال ہوتا کہ اس کو 2 مردوں کے درمیان اس کو اٹھا کر لے آیا جاتا اور اس کے پاؤں زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہوتے. اس قدر اہتمام کے ساتھ پھر وہ نماز پڑھتے. وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، وَأَسَرَّ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ سے کہا، کلیمتاً خفیتاً، ایک مخفی بات، ایک چھپی ہوئی بات تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راز کے انداز میں آہستہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات کی. وہ کیا تھی؟ اللہ تسأل الناس شیئا، یہ کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے. رازدار انداز میں صحابہ کرام سے بیعت لی اس بات پر بھی کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے. ایک ہی کہ حالات جب انتہائی لاچار ہو یا انسان کو کر دیں اور وہ انسان بطور قرض کے کوئی چیز مانگے تو اس کی جو ہے وہ اجازت ہے. لیکن ہمارے ہاں جو قرض عام طور پر لیا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم جو وہ ایک لگژری لائف وہ گزارنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم لون لیتے ہیں، بس اوقات ادھار لیتے ہیں، قسطوں پر جو وہ چیزیں ہم لیتے ہیں. تو یہ کسی بھی طور پر یہ ایک مستحسن قدم نہیں ہے، یہ اپنے امن اور سکون کو تباہ کر دینے والی بات ہے. بس تھوڑا سا لالچ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو وہ فائدہ ہونے والا ہے، یا یہ چیز بڑھانے سے میری جو طرز زندگی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ ایک رفاہیت آ سکتی ہے، ایک سہولت ہمیں جو مل سکتی ہے. تو لون لے کر جو خاص پر مغربی دنیا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو یوں تباہ اور برباد کر بیٹھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی سے کچھ نہیں لینا، اور دوسرا کہ ضرورت ہو بھی صحیح تو پھر بھی انسان مجبوری کے عالم میں قرض لینا کہ مانگتا پھرے، الا یہ کہ اس کے پاس جو ہے وہ کچھ صورت یعنی ایسی آ جائے کہ پھر اس کے لیے سوال کرنا جائز ہوتا ہے. کس کے لیے مانگنا جائز ہے؟ وہ کون شخص ہے کہ جس کے لیے لوگوں سے مانگنا، ٹھیک ہے نا، وہ جائز ہے؟ کسی شخص نے اس کا جو نا وہ اس کے اوپر ایسی آفت ٹوٹ پڑی کہ اب جو اس کے پاس جو اب جو ہے اس کے اوپر یعنی کوئی آفت آئی، جیسے کسی کی یعنی کوئی باغ وہ چڑھ گیا، کسی کا کھیت تباہ ہو گیا، کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، ٹھپ ہو گیا، تو اب ایسے شخص کے لیے مانگنا جائز ہے. دوسرے نمبر پر اس شخص کے لیے مانگنا جائز ہے یعنی جس کو آفت آئے. محض مسکین ہونا یہ مانگنے کی جواز کی دلیل نہیں ہے. کسی کے پاس آمدنی کم ہے مثال کے طور پر، ہاں، اور یہ ہے کہ دوسرا ہے کہ کسی نے کسی کی ذمہ داری دی، جیسے مثال کے طور پر اب میں کہتا ہوں کہ یعنی فلاں شخص جو تباہ ہو چکا ہے اور اس کے پاس اس کے جنوں قرض لینے والے پہنچ گئے اور اسے کہتے ہیں کہ ہم جنوں قرضہ واپس کرو. اب میں کہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا. اب میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں، میرے حالات بھی ایسے نہیں ہے کہ میں اس کا قرض ادا کروں. اب اس صورت میں میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کے لیے مانگ کر اس کا قرض ادا کروں. یہ صورت ہے، یہ جائز ہے کہ آپ نے کسی اور کی ذمہ داری دی اور اب وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو اب اس کے لیے مانگ کر اس کی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں. یا پھر کہ اللہ نہ کر کوئی ایسی آفت آ جائے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جو ذرائع آمدن ہے وہ ختم ہو جائیں. یہ 2 صورتیں ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی طور پر کسی سے کوئی چیز مانگنا، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ سامنے والا اگر مروتن دے رہا ہے پھر بھی جائز نہیں ہے. جی ہاں بالکل، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہو، اور مصیبت بھی ایسی نازل ہوئی کہ ظاہری بات کہ وہ خود اس کو پورا نہیں کر پا رہا. تو اس صورت میں ایسا نہیں کہ اپنا بیلنس رکھا ہوا ہے، تباہ تو ہو گیا لیکن وہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر بھی وہ سوچے کہ اجازت ہے لہذا میں جا کر مانگتا ہوں. اس کے پاس خود کے پاس موجود ہے تو ظاہری بات ہے وہ خود اپنی ضروریات پہلے پوری کرے گا. یہاں ایک سوال ہے، اور یہ کہ اگر ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر اس کے پاس جو ہے وہ پانی
استعمال کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہے کہ یا تو وہ پانی خریدے یا کسی سے مانگے، پانی خریدنے کے پیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور پانی بک رہا ہے، پانی کی صورتحال یہ کہ پانی وافر مقدار میں فری میں نہیں مل رہا، پانی بک رہا ہے، اب اس کے پاس جو ہے وہ ایک ہی صورت ہے، یا تو وہ پانی مانگے یا تیمم کرے، تو اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو لوگوں سے مانگ کر وضو کرنا چاہیے یا تیمم سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام نے یہاں پر ایک بندے کی جو خودداری ہے نا اس کو برقرار رکھا ہے کہ آپ کسی سے مانگے نہیں، بھلے آپ کو تیمم کرنا پڑ رہا ہے آپ تیمم کریں، لیکن عبادت کے لیے بھی آپ کسی سے پانی مت مانگے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کس قدر چاہتا ہے کہ انسان ایک معاشرے کے اندر خوددار طریقے سے زندگی بسر کرے۔ لالچ جو ہے نا کسی انسان کو اگر ایک مرتبہ لگ جاتی ہے نا تو پھر انسان اسی کی لالچ کی نفسیات ہے، یہ ایک چیز جو بغیر محنت آئی، ہم بے تحاشا لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کے پاس کوئی مجبوری تھی اس نے تزکیہ لیا، مانگنا شروع کر دیا، ضرورت تو پوری ہو گئی لیکن پھر وہ اس کو یعنی وہ اس کی عادت لگ گئی، پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ صحیح۔ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چپکے سے کہی ایک مخفی بات، وہ یہ تھی کہ اللہ تسأل الناس شیئا، یہ کہ تم نہ سوال کرو گے لوگوں سے کچھ بھی، اس بات پر بھی بیعت لی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، سوال سے بچنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر نمک لینے جیسا معاملہ بھی ہو نا تو پھر بھی انسان کوشش کرے حتی المقدور کہ کسی سے کوئی سوال نہ کرے۔ باب المحافظت علی الصلوات الخمس، یہ باب ہے کہ پانچوں نمازوں پر حفاظت کرنا، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں پانچوں نمازوں کی حفاظت تو نہیں کر سکتا، میں 4 نمازیں پڑھ سکتا ہوں مثال کے طور پر، اور ایک نماز مجھ سے رہ جاتی ہے، تو یہ سوچ کر وہ ساری نمازیں ہی چھوڑ دے، تو یہ غلطی کے اوپر غلطی ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جا تو وہ ان سے دیکھیے یہ جو ہے یہ ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا انتہائی گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ اپنی ضروریات اشارتاً کنایتاً رکھ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جی عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول الوتر واجب۔ ابن محیریز سے روایت ہے کہ بنو کنانہ کا ایک شخص تھا کہ جس کو مخدجی پکارا جاتا تھا، اس مخدجی نے شام میں ایک آدمی سے سنا کہ اس کی، وہ شام والے آدمی کی جو کنیت تھی وہ ابو محمد تھی، وہ کہتا تھا کہ وطر واجب ہے۔ قال المخدجی فرحت الى عبادۃ بن الصامت، تو اس مخدجی نے کہا کہ میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی طرف رحت گیا، فرحت بس میں گیا الى عبادۃ بن الصامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی طرف، فاعترضت له، پس میں ان کے سامنے آیا، وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ، اس حال میں کہ وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، تو میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو خبر دی اس بات کی کہ جو ابو محمد نے کہی۔ ابو محمد نے کیا کہا تھا؟ وتر واجب ہے۔ فقال عبادۃ کذب، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا، یعنی اس نے غلط بات کہی۔ کذب ابو محمد، ابو محمد نے جھوٹ بولا، اس نے غلط بات کہی۔
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، خمس صلوات، 5 نمازیں ہیں، کتبہن اللہ علی العباد، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندوں پر لکھ دیا ہے، فرض کیا ہے، 5 نمازیں ہیں۔ اگر وتر کو بھی فرض کیا ہوتا، وتر واجب ہوتا، تو یہ 6ٹھی نماز ہو جائے گی۔ من جاء بہن، جو انہیں لے کر آیا قیامت کے دن، جو ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا اور ان کو لے کر آیا، لم یضیع منہن شیئا، اس نے نہیں ضائع کیا منہن، ان نمازوں میں سے، شیئا، کچھ بھی، کسی بھی چیز کو اس نے ضائع نہیں کیا، کسی بھی نماز کو اس نے ترک نہیں کیا، استخفافا بحقہن، ان کے حق کو معمولی جانتے ہوئے۔ ایک یہ ہے نا کہ نماز بسا اوقات رہ گئی کسی عذر کی بنا پر، اور بسا اوقات انسان یہ نماز کو اہمیت نہ دے اور نماز نہ پڑھے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ جیسے ہی قریب البلوغ تھا، اس نے نماز کی پابندی کرنا شروع کر دی، یا بالغ ہو گیا، نماز پڑھنا اس نے شروع کر دیا، نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے اس کو موت آ گئی، پوری زندگی وہ نماز پڑھتا رہا، اس نے اس بیچ جو ہے وہ نماز کو اگر کہیں چھوڑا بھی صحیح تو کسی عذر کی بنا پر، جیسے سو گیا، جیسے سفر میں ہے اور اس نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں، لیٹ ہو گیا، یا کسی اور جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے، یا کسی بھی عذر کی بنا پر اس نے نماز رہ گئی تو رہ گئی، اس نے بعد میں وہ قضا کر کے پڑھی۔ اس کے علاوہ اس نے جس طرح ہم کرتے ہیں نا کہ بسا اوقات فجر میں ہمارا الارم لگا ہوا ہوتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اٹھنا بھی ہے لیکن تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز کے اوپر ہم نیند کو ترجیح دیتے ہیں، کہ نیند نماز کے حق کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ جس نے ایسا نہیں کیا، قیامت کے دن نمازوں کو لے کر آیا، اور یہ ہے کہ اس نے ان میں سے کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کیا، استخفافاً بحقہن، ان کے حق کو معمولی سمجھتے ہوئے۔ بس اوقات نماز ہماری نظروں میں اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن کبھی اگر نماز کا ٹکراؤ کسی اور چیز سے ہو رہا ہوتا ہے تو نماز کو ہم معمولی سمجھ کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں، جیسے ہماری نیند ہو، ہماری پکنک ہو، یا ہماری خوشی ہو، یا ہماری غمی ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو۔ کا استخفافاً بحقہن، ان کے حق کو خفیف سمجھتے ہوئے، ہلکا سمجھتے ہوئے، نمازوں کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے، یا نمازوں کے حق کو معمولی سمجھتے ہوئے، یہ حال کی وجہ سے منصوب ہے۔ کان لہ عند اللہ عہد، تو اس شخص کے لیے اللہ کے پاس یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ ان یدخلہ الجنت، کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کا پھر وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا کہ جس نے نمازوں کو، 5 نمازوں کو پڑھا جن کو اللہ نے فرض کیا، اور ان میں سے کسی کے بھی حق کو اس نے ضائع نہیں کیا۔ وَمَن لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، اور جو انہیں لے کر نہ آیا، یعنی نمازوں کو اس نے ضائع کر دیا، فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ ان شاء عذبہ، اگر وہ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، وَإِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ چاہے گا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بڑی عظیم خوشخبری ہے یہ اس شخص کے لیے کہ جس نے نماز کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ الحمدللہ اس نے بلوغت سے پہلے جو نماز شروع کی ہے تو اس کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی، لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی ایک نماز نہیں چھوڑی، ایک مرتبہ بھی، اور اگر اس نے جو ہے وہ چھوڑی بھی ہے تو کسی عذر کی بنا پر، لیکن بعد میں اس نے قضا کر کے پڑھ لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ توفیق دے دے۔ جی جی ہاں، ان کے پاس ادلہ تو کافی سارے ہیں، اور زیادہ تر جو چیز ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا اہتمام کرنا، حتیٰ کہ سفر میں بھی اس کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی اس کو جو ہے وہ ترک نہ کرنا۔ تو اس سے وہ استدلال لیتے ہیں، جس سے فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں اور وتر ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔
نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے. اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر آپ چاہے وہ کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر وضو کرنے کے دوران میرے کپڑا، میرا لباس یا میرا پردہ وہ خراب نہیں ہوگا، اس کو بچانا ممکن ہے، تو پھر یہ کہ آپ نے لازمی طور پر وہاں وضو کر کے نماز پڑھنی، یہ کوئی عذر نہیں کہ یعنی وضو کرنے کی جگہ صاف نہیں ہے. فَاعْتَرَضْتُ معنی یعنی کہ میں ان کے سامنے آیا، میں ان کو پیش ہوا. توبہ کے بعد اگر نماز قضا کے ہوں، کیا حدیث کے حکم میں آئیں اللہ کے وعدے میں؟ دیکھیے کہ اگر آپ نے توبہ کر لی تو آپ کی زندگی کی گزشتہ سارے گناہ جو ہیں، اگر وہ توبہ سچی توبہ ہے اور جو شریعت کو مطلوب ہے، اگر اس کے مطابق توبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے وعدہ کر لیا کہ آپ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، پابند نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اگر نماز کے حق کو معمولی سمجھتے ہوئے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو توڑ دیا. دوبارہ سے اس کی تجدید کی ضرورت ہے، دوبارہ توبہ کی ضرورت ہے. بس نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں. نماز قضا کے بعد محض نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر استغفار بھی ضروری ہے، توبہ بھی ضروری ہے. آپ کی حاضری تو لگ گئی، لیکن اس کا جو اجر تھا آپ اس سے تو محروم رہ گئے. وطر واجب نہیں ہے، اس کی تاکید بہت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے. اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے. جی ہاں، اللہ کے رسول نے پڑھی ہے تو ہم پڑھتے ہیں. بالکل. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو اسے معلوم ہوا کہ اگر کبیرہ گناہ کا اگر کوئی مرتکب بھی ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر فضل فرمانا چاہے اور اس نے توبہ بھی نہ کی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، اور بغیر اس کو عذاب دیے صرف اس کے پاس کلمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے پر قادر ہے، اور ایسا کرے گا لوگوں کے ساتھ. تو ہم تو گناہوں کے در ڈوبے ہوئے ہیں، رب کریم اپنے فضل کا معاملہ فرمائے. جی جی ہاں بالکل، جو کہتے ہیں مرتکب کبیرہ دین اسلام سے خارج ہے اور مخالد مخلد فی النار ہے. اور وطر چھوڑنا، دیکھیں کہ وطر چھوڑنا اس چیز کو سمجھیں، یہ سنت کی مخالفت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر عمل ہے. لیکن کیا وطر چھوڑنے کی وجہ سے بندے کے اوپر گناہ لکھا جائے گا؟ تو نہیں، کیونکہ وطر واجب نہیں ہے. لیکن یہ ویسی سنت نہیں ہے جیسے عام سنتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر بیٹھ کر پانی پینا، یا دائیں جو طرف سے آغاز کرنا، دایاں پاؤں مسجد میں پہلے داخل کرنا. ایک تو یہ سنتیں ہیں، لیکن یہ سنت تاکیدی سنت ہے. فضل الصلوات الخمس، یہ باب ہے پانچوں نمازوں کی فضیلت کے بارے میں. نماز اگر ایک طرف نماز ہو اور ایک طرف کلاس ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ میں اگر یعنی کلاس لینے کی وجہ، کیونکہ کلاس کو تو بعد میں بھی الحمدللہ سنا جا سکتا ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو نماز کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر یہ کلاس چل بھی رہی ہو اور اگر نماز کا وقت ہے تو آپ پہلے جا کر نماز پڑھ لیں، بھلے آپ فرض پڑھ لیں. جب کلاس شروع ہو تو آپ باوضو ہوں، اور جیسی کلاس کا آغاز ہو تو آپ فوراً جا کر نماز پڑھ لیں. ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ آخری وقت بھی نکل جائے گا، لیکن الحمدللہ ریکارڈنگ موجود ہے تو آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. سفر میں وطر پڑھنا چاہیے بالکل. سر وطر 1 یا 3 یا 5 کون سا بات راجح ہے؟ بات راجح کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد جب پڑھا کرتے تھے تو 8 رکعت تہجد ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد وطر پڑھا کرتے تھے. اور وطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل عموماً 3 رکعت پڑھنا تھا عموماً، لیکن کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھا کرتے تھے. لیکن
وتر بذات خود ایک رکعت ہے، اس کے ساتھ 2 رکعت مل کر یا یعنی 4 رکعت مل کر اس کے ساتھ یعنی پڑھا جاتا ہے. تو زیادہ تر افضل طریقہ کار یہی ہے کہ جس کے اوپر آپ کا اکثر عمل تھا، اور وہ ہے 3 رکعت پڑھنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 462. اور یہ پیچھے ایک بات گزر چکی تھی، اور وہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چپکے سے ایک بات کہی. وہ بات چپکے سے کیوں کہی؟ کہ تم لوگوں سے سوال نہیں کرو گے. عام طور پر جو باتیں آپ نے کہی وہ صحابہ کرام نے سن لی، لیکن کسی بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دلانے کے لیے، تاکہ وہ جو ہے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ انداز اختیار کیا تاکہ یہ بات زیادہ واقعی ہو ان کے نفوس کے اندر، زیادہ گہرائی کے ساتھ اس پر توجہ دیں. یعنی جو سامنے مخاطب تھے ان میں سے کوئی ایسا ہو، یہ اس طریقے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں. ہاں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات جو چپکے سے کہی، ایک تو یہ کہ ایک حکمت بھرا انداز سے بات کی توجہ دلانے دے کے لیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں وہ ممکن ہے کہ وہ زیادہ فقراء ہوں، تو آپ نے چپکے سے ان سے ایک بات کہی کہ تم کسی سے مانگنا نہیں، اور جو دور بیٹھے ہوں تو وہ ممکن ہے مالدار ہوں. واللہ عالم. 5 رکعت مسلسل پڑھتے ہیں یا 2 کر کے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ اگر ہم وتر پڑھنا چاہیں 5 رکعت تو 2 کر کے پڑھیں گے یا 5 رکعت مسلسل پڑھیں گے؟ تو اس میں جو ہے وہ دونوں طریقہ کار ٹھیک ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ صلاۃ جو تطوع مثنا مثنا، جو نفلی نماز وہ 2 رکعت ہے ایک، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو اکٹھے پڑھیں گے، لیکن یہ طریقہ کار یہی ہوگا کہ مسلسل کھڑے ہو جائیں گے ہر رکعت میں. صحیح. نہیں، یہ جو تہجد ہے نا، تہجد، یہ جو وتر اکٹھے 9 رکعت پڑھنا جو یہ ثابت ہے، تو وہ تہجد کے علاوہ ہوتا تھا. تہجد جو 2 رکعت ہوتی تھی، اور ان کی جو یعنی تلاوت ہوتی وہ کافی لمبی ہوتی تھی. کون سی؟ جی ہاں، زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایک تو تہجد کی نماز ہے، اور دوسرا انہوں نے وتر کو انہوں نے شامل کیا. پھر وتر کا معاملہ ہے کہ وتر کی جو وضاحت دیگر احادیث کے اندر آتی ہے. بحث یہ مراد یہ ہے کہ تہجد کی نماز تھی وہ رمضان اور غیر رمضان میں جو تھی وہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. اصل مقصد یہ ہے. اس کے بعد جو وتر ہے، تو وتر کا بھی جو ہے وہ 3 رکعت وہ 11 بن جاتی ہیں، اور کبھی 5، تو وہ پھر کیونکہ اس کی وضاحت دیگر احادیث کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر مراد جو نا زیادہ نہ کرنا، اس سے مراد ہے کہ تہجد کی نماز، اس کے اندر وتر شامل نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، لو ان نہرن، کہ بے شک اگر نہر، بباب احدکم، تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، وہ غسل کرتا ہو اس میں سے ہر روز 5 مرتبہ، هل یبقى من درنہ شیء، کیا باقی بچے گی، من درنہ اس کی میل کچیل میں سے، من درنہ اس کی میل کچیل میں سے، من شیء کچھ بھی، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء، صحابہ کرام نے کہا نہیں باقی بچے گی اس کی میل کچیل میں سے کوئی بھی چیز.
قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، بس اسی طرح پانچوں نمازوں کی مثال ہے، يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ان کے ذریعے سے خطائیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تبلیغ کرنے کا اور ایک مثال کو سمجھانے کا ایک بلیغ انداز ہے کہ ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا کہ جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے جسم بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، تو اسی طرح 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ صاف ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ باب الحکم فی تارک الصلاۃ، یہ باب ہے کہ تارک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والے کا حکم۔ سلف میں اور خلف میں اس مسئلے میں بہت زیادہ شدید اختلاف رہا ہے کہ آیا تارک الصلاۃ دین اسلام سے خارج ہے یا وہ مسلمان ہی رہتا ہے لیکن مرتکب کبیرہ ہے۔ عن عبد اللہ بن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ، وہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم، بے شک عہد، بے شک معاہدہ، یا جس کو ہم کہیں بے شک فرق، تمییز، الذی بیننا و بینہم، جو ہمارے درمیان ہے اور ان کے درمیان ہے، وہ یہ ہے کہ الصلاۃ، نماز، فمن ترکہا، بس جس نے اس کو چھوڑ دیا، فقد کفر، بس تحقیق اس نے کفر کیا۔ عہد، یہاں پر عہد کا ایک معنی تو وہی ہے کہ جو عہد جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وعدہ، یعنی ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان جو وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور کفار نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو ضائع کر دیا۔ یعنی ہم نے سب نے کلمہ پڑھا، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے میں جو نماز ہے اس کو اس نے پابندی کے ساتھ پڑھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کیا، اور ہمارے اور اس کے درمیان جس نے اس وعدے کو ضائع کر دیا وہ فرض ہے وہ نماز کا ہے، کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا، وہ مسلمان ہے، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ حدیث کا بظاہر یہ دلالت کرتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے جو بظاہر احکامات ہیں، اگر اسلامی خلافت قائم ہو تو کوئی بھی شخص جو نماز کا تارک ہو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ ایسے شخص کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیا جائے، اس سے توبہ کروائی جائے، اس کو نماز کا پابند کیا جائے، تعزیر دیا، سزا دیا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور ایک معاملہ یہ ہے کہ اس کا دین اسلام کی حد سے باہر نہ نکلنا، کیا نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی نے یہ کہا ہے کہ ایسے بندے کی گردن کو جو وہ اڑا دیا جائے، یا ایسا بندہ مرتد ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ یہ ابھی واجب القتل ہے جس نے نماز کو چھوڑا ہو، یہ کسی نے نہیں کہا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ حدیث وعید ضرور ہے اس میں، پھر یہ کہ ہمیں جو احادیث کی نا ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں، کتنی ساری ہمیں حدیثیں ملتی ہیں اس بارے میں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس صرف کلمہ ہوگا، پھر بھی وہ کیا ہوگا، بالآخر جنت میں جائے گا، اس نے نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنت میں جا رہا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ یہ نماز کو چھوڑنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خالد مخلد فی النار ہو اور کافر بن جائے، ابدی جہنمی، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ علماء اس حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں، جو علماء بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ بہت نرم ہے، لیکن اس معاملے میں ان کا منہج بہت سخت ہے، ٹھوس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے ابدی جہنمی ہے، نصوص کو جو ہے وہ اس پہلو سے انہوں نے لیا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں یعنی یہ سمجھے کہ علم اور علماء کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، آپ عوام الناس میں بیٹھ کر لوگوں کو یہ نہیں بتائیں کوئی مسئلہ نہیں، ابدی جہنمی نہیں ہے کوئی بندہ، تو یہ باتیں صرف علم اور علماء کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، باقی لوگوں کو وعید سنانی چاہیے کہ کوئی بھی نماز کا تارک نہ ہو۔ اگر بندے کو پتا ہو کہ بندہ کہے گا واہ بھائی یہ تو بڑا اچھا ہے کہ بس وہ کلمہ شہادت پڑھ لیا اور نماز نہ بھی پڑھے تو ابدی جہنم تو نہیں ہوگی، چلو تھوڑے بہت جوتے کھا لیے تو آخر میں جنت میں تو جائیں گے، تو ایسا جو ہے وہ لوگوں کو دلیر نہیں بنانا۔
اب دیکھیں کچھ حدیثیں ملتی ہیں نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ایک باغ کے اندر گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دو جوتے دیے اور فرمایا جس باغ کے باہر جو بھی تمہیں جا کر ملے نا تم جا کر اس کو بتانا کہ جو بھی شخص کلمہ شہادی گواہی دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ جب سنا تو ان کو زور سے دھکا دیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ صرف کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ضرور ہے لیکن بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام اس طرح کی احادیث بیان نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے نا، کچھ صحابہ کرام نے اگر اس کو بیان کیا بھی صحیح تو اس وجہ سے کہ یہ علم ان کے پاس تھا اور اس علم کو انہوں نے آگے پہنچانا تھا، کہیں وہ کتمان علم کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ ترہیب تو ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ کیا جہنم کی، ہاں بالکل۔ ان العہد، بے شک عہد جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے وہ نماز ہے، فمن ترکہا، بس جس نے اس عہد کو، اس وعدے کو چھوڑ دیا، فقط کفر، بس تحقیق اس نے کفر کیا۔ اب وہ جب کافر بن گیا، کیا یہ کفر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے، جسے حدیث کے اندر ایسے بھی آتا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے؟ کیا کسی نے کہا ہے کہ قتل کرنے کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے، خارج مخلد فی النار ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے؟ قتل کبیرہ گناہ ہے، گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے تو شرک ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کرنا ہے۔ تو یہ کہ اس وجہ سے بھی بندہ یہ کفر دون کفر ہے، یہ ٹھیک ہے نا، کہ کفر کے اندر، یعنی کفر کی بھی کچھ منزلیں ہیں، ایک اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ، اور کفر کو جو انسان کو ملت سے خارج کر دے، لیکن یہ اس طرح کا کفر نہیں ہے۔ گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، بالکل گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا الکبائر، تو ہمیں پڑھ لینی چاہیے کہ اس میں انہوں نے سارے کبیرہ گناہوں کو جمع کر دیا ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، کبیرہ گناہ کی کیا پہچان ہے۔ اگلی حدیث سے عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے بندے یعنی مومن بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان کوئی فرق الا ترک الصلاۃ، مگر نماز کو ترک کرنا۔ نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے بندہ مومن سے کافر بن جاتا ہے، لیکن اس کو محمول کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑے اور اس کا منکر ہو۔ جی ہاں، وہ تو پکا کافر ہی ہے، بھلے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو تو وہ پکا کافر ہے اگر وہ نماز کا منکر ہے۔ منکر اس طور پہ ہے کہ وہ نماز کے وجوب کا انکاری ہے۔ باب المحاسبۃ علی الصلاۃ، یہ باب ہے کہ نماز پر محاسبہ کرنا۔ قیامت کے دن جو بندے سے محاسبہ کیا جائے گا، جی بائک میں بات کیجیے تھی سے متعلق بات ہے، مطلب کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی پیر جو ہے وہ اکیلے چل لیے اور احد کے پیچھے تک نکل گئے، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ ان کے پیچھے ہو لیے، تو پھر کہیں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو گئی، یعنی اللہ کے رسول نے آپ کو جا لیا کہ بھئی یہ ابو ذر ہے، پھر آپ سے کہا کہ پتھریلی زمین تک، تو آپ نے فرمایا یہیں ٹھہر، جب تک نہ ہوں یہیں ٹھہرے رہنا۔ پھر وہ گئے تو ابو ذر کافی دیر گزری، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، تردد ہوا انہیں،
کہ کیا حال میں ہے، کیا حال گزر رہا ہے آپ کا، کیونکہ اکیلے تھے اور کفار کا خطرہ رہتا تھا. تو احد پہاڑ کے پیچھے تک آپ گئے، مطلب ابھی ضربی تو کیا دور تک پھر دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں کہ ایک آواز آئی، اللہ کے رسول کسی سے کلام کر رہے ہیں، اور ایک روشنی بھی دیکھی آپ نے صحیح. ابھی ذر نے. تو وہاں جو بیان ہوا ہے گناہوں کا، میں مختصر کر رہا ہوں، پھر آئے آپ واپس لوٹ کر. تو ابھی ذر رضی اللہ تعالیٰ نے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول بہت دیر ہوئی اور آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو فرمایا جبریل آئے تھے میرے پاس. اور تو نے وہ روشنی دیکھ لی؟ فرمایا جبریل آئے تھے اور مجھے یہ باتیں کی. جس میں یہ ہے کہ مطلب ایمان لانے کے بعد مطلب مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے سامنے خود متعجب ہوئے کہ یہ گناہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو بخش دے گا، جنت دے گا. اب وہ میں گناہوں کا ذکر نہیں کر رہا جس میں کبائر، لیکن ان میں نماز کے چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ وہاں تاریخ نماز کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی. صحیح. بات یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کسی بھی معاملے کے، دین اسلام کی کسی بھی رکن کو چھوڑنے کو کفر تصور نہیں کیا کرتے تھے سوائے نماز کے. نماز کو چھوڑنے پر جو کفر کے فتاوی ہیں وہ صحابہ کرام کی طرف سے بھی ہیں، لیکن معاملہ شروع سے ہی اسی طرح مختلف ہی رہا ہے. تو کبیرہ گناہوں کے بخشے جانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبری ہے، اگرچہ کچھ جگہ پر جو ہے وہ کچھ تفصیل کے ساتھ گناہوں کا تذکرہ تو موجود ہے، لیکن پیچھے جو ہمارے سامنے حدیث گزری ہے کہ اگر اس نے نماز کو ضائع کر دیا ان کے حق کو معمولی سمجھتے ہوئے، انشاء عذبہ و انشاء ادخلہ الجنہ. اسے کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کو چھوڑنے پر بھی اگر معاف کرنا چاہے گا تو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس وجہ سے باقی تو بعید شدید ہے، تصور ہی نہیں تھا. بالکل بالکل جی ہاں. اور یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو نہیں، لیکن یہ خیر القرون کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ آتا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا. تو باقاعدہ ایک امام ہے ایک جگہ پر، ایک صاحب حیثیت شخص ہے، تو وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، بلکہ کچھ تو نے تو اتنے سخت فتوے دیے ہیں کہ اس کو مسلمانوں کو قبرستان میں دفن تک نہ کیا جائے. صحیح صحیح. جی ہاں، وہ اگر نماز کے وجوب کا منکر ہے تو بالکل. عن حریث بن قبیصۃ قال قدمت المدینۃ. حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا. قلت میں نے کہا اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ تو مہیا کر دے میرے لیے جلیسا صالحا، ایسا دوست جو کہ نیک ہو، نیک دوست میرے لیے مہیا کر دے. جی ہاں. فجلست الی ابی ہریرہ، فرماتے ہیں بس میں بیٹھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف. قال فقلت انی دعوت اللہ عز وجل ان یسر لی جلیسا صالحا، تو میں نے کہا بے شک میں نے اللہ عز وجل سے یہ دعا کی یہ کہ وہ مہیا کر دے ایک نیک ہم مجلس، ایک نیک ساتھی، ایک نیک دوست. فحدثنی بحدیث، بس آپ مجھے کوئی حدیث بیان کریں، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. لعل اللہ ان ینفعنی بہ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے.
قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته ان اول بے شک سب سے پہلے ما یحاسب به العبد کہ جس کا بندے سے حساب لیا جائے گا بصلاته اس کی نماز کے ذریعے سے حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا جو حق ہوگا کہ جس کے بارے میں باز پرس ہوگی وہ نماز ہوگی اور حقوق العباد میں سے کیا ہوگا سب سے پہلے خون کا معاملہ کہ اگر اس کا جو ہے وہ اس کے ذمہ کوئی خون کا معاملہ تو نہیں ہے فَإِن صَلَحَتْ بس اگر وہ نماز درست ہوئی فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ بس تحقیق وہ آدمی فلاح پا گیا وَأَنْجَحَ اور نجات پا گیا کامیاب ہو گیا اس نے فلاح پا لی اور وہ کامیاب ہو گیا اگر نماز درست ہوئی مانا یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی وَإِن فَسَدَتْ اور اگر وہ خراب ہو گئی بگڑ گئی یعنی نمازیں ناقص ہیں کچھ نمازیں پڑھی کچھ نمازیں چھوڑ دی فقد خاب وخسر بس تحقیق وہ ناکام ہو گیا اور اس نے خسارہ پا لیا قال حمام یہ آپ کے ہاں ہے قال حمام لا ادری هذا من کلام قتادہ او من الروایہ حدیث کے ایک راوی ہیں حمام لیکن جی وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں حمام ابن منبہ تو وہ فرماتے ہیں قتادہ رحمہ اللہ کا یہ آگے کلام ہے یا یہ روایت کا ہی حصہ ہے اور وہ آگے کلام کیا ہے کہتے ہیں کہ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيدَتِهِ شَيْءٌ فَإِن بس اگر انتقص کم پڑ گئی من فریدتہ اس کے فرض میں سے بندے کے فرض میں سے کم پڑ گئی شیئن کچھ اس کی فرض نمازوں میں سے کچھ نمازیں کم پڑ گئیں یا جس شریعت کو مطلوب تھی اس حساب سے وہ اس درجے کی نہیں تھی ناقص تھی قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا انظروا تم دیکھو هل لعبدی من تطوع کیا میرے بندے کی نفل نمازیں ہیں تم دیکھو کیا میرے بندے کی کچھ نفل نمازیں ہیں فَيُكَمَّلُ بِهِ تو بس اس کے ذریعے سے اس کی تکمیل کر دی جائے گی اس کی نمازوں کو پورا کیا جائے گا فَيُكَمَّلُ بِهِ بس تکمیل کی جائے گی اس کے ذریعے سے ما نقص من الفریدت جو فریدے میں سے کم ہوں گی اصل جو نماز ہے 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی تو جو نفل نمازیں ہیں ان کو اٹھا کر فرض کو پورا کیا جائے گا ثم یکون سائر عملہ علی نحو ذلک پھر ہوں گے اس کے سارے عمل اسی طرز پر اسی طرح مثال کے طور پر اگر اس کے اوپر جو ہے وہ جو زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ میں کوئی کوتاہی کی تو اس کے جو نفلی صدقات ہیں ان کو لے کر اس کے زکوٰۃ کے جو معاملہ ہے اس کو پورا کیا جائے گا اور اگر تمام اعمال اسی طرح ہوں گے جو واجب ہیں اور جو نفل ہیں تو واجب کے اندر اگر کوئی چیز کم پڑ گئی تو نوافل کے ذریعے سے ان کو مکمل کیا جائے گا حقوق العباد اور حقوق اللہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حقوق اللہ جو ہے وہ توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے گا جبکہ حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک جو ہے وہ آپ کو صاحب حق معاف نہیں کرتا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا یہ بندوں کے سپرد ہیں مثال پر آپ نے کسی کی غیبت کی یا کسی کا مال چوری کیا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس اللہ سے معافی مانگ لی تو معاف ہو گیا ٹھیک ہے جو آپ نے شریعت میں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وہ توبہ کرنے سے معاف ہو بھی جائے گا لیکن جو بندے کا حق ہے وہ ابھی بھی باقی ہے گالی دینا یا کسی کے اوپر ظلم کر دینا کسی کا مال چورانا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے نا آپ نے اس کے بعد توبہ کی اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا اس حوالے سے لیکن یہ کہ ابھی بندے کا حق ہے نا کہ جس کی آپ نے غیبت کی اس کے پیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑایا اس کا عیبوں کا تذکرہ کیا
اور یہ ہے कि उसकी कमजोरियों को लोगों के सामने फैलाया, या किसी का माल हड़प किया, किसी के ऊपर जुल्म किया, किसी की नाजायज चीज हथिया ली, तो जब तक ये साहिब हक माफ नहीं करता तब तक अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। तो इसलिए तो आप ने कई एक हदीसों में हुक्म दिया ना कि जो अपना जो दामन है ना वो दुनिया के अंदर साफ करवा लो, यानी दुनिया की थोड़ी सी जिल्लत है ना वो बंदा बर्दाश्त कर ले, जाकर उससे माफी मांग ले कि भाई मुझसे मामला हो गया है, ठीक है ना। जहाँ ये है कि अगर किसी का कोई मामला कोई माल है तो जाकर उसको वापस कर दे, थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी ना दुनिया में उठा ले वो, क्योंकि आखिर में वो सारे खाली हाथ आएंगे, तो फिर वो साहब है कैसे माफ करेगा। नहीं, ये बताना जरूरी नहीं है, लेकिन अहसन अंदाज में आप उसको ये कह सकते हैं कि आप उसको बेहतर तरीकेकार तो ये है कि आप उसको कोई तोहफा दें ताकि उसके दिल में खुशी पैदा हो, और फिर आप उसे कहें कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती कोताही हो गई है आपके हक में तो आप मुझे माफ कर दें। तो ये जो है वो, बाकी ये उसको बताना जरूरी नहीं कि मैंने आपको गालियां दी है, आपकी गीबत की है, और साथ तफसीर भी बताएं कौन कौन सी गालियां थी, तो वो तो लड़ाई हो जाएगी दोबारा। वो हदीस ज़ईफ है, कफारत मन इख्तबता हो अन तस्तगफिर, वो हदीस सही नहीं है। ठीक है कि आप उसके लिए इस्तिगफार कर सकते हैं, लेकिन साहब हक जो है वो जब तक माफ नहीं करता तब तक गीबत भी माफ नहीं है। दूसरी सही हदीस से तो शेख साहब हम उसको मालूम कर सकते हैं, माना ले सकते हैं, यानी इस पर अमल किया जा सकता है। एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है, सही, फरिश्ते भी जो है उसकी दुआ उसी के लिए दुआ करते हैं और आमीन कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें कि बंदे का हक तो अभी भी बाकी है ना। अब ये है कि ये जो हादसात होते हैं, हाँ जी हाँ, अब ये है कि उसके साथ जो नामुमकिन है, यानी बिल्कुल अच्छी मिसाल दी कि किसी बंदे के साथ मिलना मुमकिन हो, राब्ता ही नहीं है, यानी मुमकिन नहीं है। जैसे कोई फोत हो गया मिसाल के तौर पर, आप पूरी जिंदगी उसको तकलीफ देते रहे, फोत हो गया, आपने कहा ये मैंने बहुत बुरा किया, इससे माफी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि अब आप उसके लिए इस्तिगफार कर सकते हैं, उसकी तरफ से जो है अगर मुमकिन हो तो कोई करीबी है और तो आप उसकी तरफ से दुआएं करें, उसके लिए आमाल सालिहा करें, कोई नेकी का काम कर दें। जब ला इल्मी या छोटी उम्र में हुकूकुल इबाद में कमी की तो उस बारे में क्या हुक्म है। जब ला इल्मी की वजह से या कम उम्री की वजह से कुछ कोताहियां हो गई हैं तो उसके लिए हुक्म यही है कि आप अल्लाह ताला से माफी मांगे, लेकिन अगर साहिब हक मौजूद है, ठीक है ना, और मुमकिन है उनकी तरफ और उनके हकूक को जो है वो पहुंचा देना, तो जाहिर बात है, मिसाल बचपन में आपने अपनी दादी के 10 रुपए चोरी कर लिए थे, तो अब ये छोटी सी चीज है ये, लेकिन अब बच्चे करते रहे ऐसा। सही, जी हाँ, सही, सही, सही। आपके सवालात बहुत है तो हम इसी पर इत्तेफा करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी हाँ बिल्कुल। एक ऐप की बात कर रहा हूँ, जैसे मोबाइल ऐप होती है, एक तो फिर वो है शामिला, शामिला के नाम से, शामिला, शामिला शामिला
کتاب